اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پھر میں آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہوا ہوں ایک عظیم عنوان کے تحت، جس عنوان کو لے کر آج ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کیسے لوگوں کے ساتھ اپنی صحبت جمائیں، کیسے لوگوں کو اپنا دوست، اپنے صدیق اور اپنے فرینڈ بنائیں۔ جب ہم لوگوں کے سامنے بیٹھیں تو لوگ کیسے ہوں، اس کے ساتھ ہمارا بیہیو اور ہم جو بیٹھ رہے ہیں وہ انسان کیسا ہونا چاہیے۔ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کیے دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ترغیب دی ہے اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل جلیس الصالح کمثل صاحب المسک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور صالح ساتھی مثال اس کستوری بیچنے والے کی طرح ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس کچھ نہیں پاتے ہیں، لم یکن یصبک شیء اصابک من ریحہ، آپ ان سے ان کی خوشبو کو پا لیتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ٹکڑے سے بتلا رہا ہے کہ آپ جس طرح ایک خوشبو بیچنے والے گزرتے ہیں تو وہاں پر بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو معطر کرتے ہیں اور اس کی خوشبو سے سارے لوگ اپنے آپ کو سکون محسوس کراتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر آپ بیٹھیں تو آپ کا ساتھی اتنا اچھا ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، اول درجے کے قرآن پڑھنے والا ہونا چاہیے، ان کی زبان میں ہمیشہ رطب اللسان ہو اللہ رب العالمین کی یاد میں۔ ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور جب اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے فَلْيَنْظُرْ، تو دیکھ لے مَنْ يُخَالِلْ، کہ کہاں بیٹھنا ہے، کس کے پاس بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ دوستی رچانی ہے، کس کی کرسی میں بیٹھنا ہے۔ اگر آپ ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ پا لیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ناظرین، اگر آپ کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جس کو فارسی کے مقولے نے کہا، صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند، اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ اچھے بنیں گے، اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا کمثل صاحب الکیری، اس بھٹی والے کی طرح ہیں کہ اگر آپ ان بھٹی کی والوں کے پاس بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کپڑے میں بھٹی کی جو یہ دھواں ہے وہ آپ کے کپڑے میں لگیں گے، آپ کے کپڑے برباد ہوں گے، آپ اس طرح برباد ہوں گے، آپ میں گندگی چھا جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بھی منع فرمایا صحبت اختیار کرنے سے کہ جس کی بدگوئی اور بد زبانی کی وجہ سے اتقاء فحشہ، اس کی بدگوئی کی وجہ سے لوگ ان سے بچتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں سے بھی بچنے کے لیے کہا، چونکہ قیامت کے روز سب سے بدبخت لوگ یہی ہوں گے جس کی زبان کی وجہ سے اللہ کے رسول نے بھی چھوڑ دیا ہے، صحابہ نے بھی چھوڑ دیا ہے، اور لوگوں نے بھی ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی مجلس کو اختیار کرتے ہیں جس کی زبان، جس کو فاحش المتفحش کہتے ہیں، یعنی برے لوگ، اور خود سے تکلف سے بدگوئی کرتے ہیں اور مذاق کے طور پر جھوٹ بولتے ہیں، مذاق میں گندی گندی باتیں بولتے ہیں، اور لوگوں میں قہقہا ہوتا ہے، لوگ ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کے، اور دوسرے کی بیوی کی فلاں راز کو بیان کرتے ہیں، دوسرے کے گھر کے فلاں راز کو بیان کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا
ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے تو یقین مانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پر ثابت ہوگی اور اللہ رب العالمین کے نزدیک ہم برے ہو جائیں گے، اللہ ہمیں معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں آج سے عزم مصمم کرے اور جو ان ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ان باتوں کو سن رہے ہیں، میں ان سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ناظرین آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو دیندار ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو نمازی ہو، جس کی زبان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آئیں، جو دعاؤں کے ورد کرے، جو درود پڑھیں اور جو قرآن مجید کی تلاوت کرے، جو رطب اللسان ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔